صحابہ سارے کے سارے ہمارے پیشوا، تابعین کے جو علماء ہیں وہ ہمارے پیشوا، صحابہ سارے ہمارے پیشوا ہیں۔ جس کے نقشے، جس کی بھی روشنی میں تم چلو، اقتداء تم تو ہدایت پا جاؤ گے۔ صحابہ سارے ہمارے پیشوا، تابعین سارے نہیں، جو تابعین کے علماء ہیں، قاسم ابو بکر کے پوتے ہوں، یا سالم حضرت عمر کے پوتے ہوں، یا حضرت عثمان کی اولاد، علی مرزا کی اولاد، یہ جو ہیں یہ ہمارے امام پیشوا، ہم سارے صحابہ کو اپنا پیشوا مانیں، اور تابعین میں جو علماء ہیں، جو فقہاء ہیں، ان کو مانیں۔ پھر تابعین کے بعد تبع تابعین کا دور آیا، تو تبع تابعین کا دور جو ہے، اس میں یہ دوسرا دور ہے، اس میں بڑے بڑے لوگ کون ہوئے؟ امام مالک۔ امام مالک کس دور کے ہیں؟ تبع تابعین کے۔ امام مالک۔ امام شافعی کس دور کے؟ تبع تابعین کے۔ امام احمد کس دور کے؟ تبع تابعین کے۔ چار اماموں میں سے صرف ایک امام ہے بڑا، امام ابو حنیفہ، جو تابعین کے دور کے ہیں، باقی سارے ہمارے بڑے علماء جن سے ہم نے دین لیا وہ کب ہیں؟ تبع تابعین کے دور کے۔ اب یہ بات یاد رکھیں، پھر دھیان رکھیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ ایکسیپشنل ہے، ان کے موضوع پر میں بیان نہیں کرتا، کیونکہ اب بیک گراؤنڈ ہی آپ کو کوئی نہیں، ان کے موضوع پر تو بیان کر چکے ہیں مولانا احمد ممتاز صاحب، ان کا تابعین ہونا بھی بیان کر کے، لیکن ان کو ہمارا دین چلا پھر ان تابعین کے بعد تبع تابعین، اور جتنے بڑے بڑے امام، امام مالک تبع تابعین میں، امام ابو یوسف تبع تابعین میں، امام محمد تبع تابعین میں، یہ سارے اسی دور کے ہیں۔ تو تبع تابعین کے دور میں ہمارا دین کا تین پورے زمانے صحابہ کا دور ہو گیا، اور اب صحابہ کا دور ہو گیا، اب تابعین کا دور، اس میں سے ایک امام کا تذکرہ تو آپ نے سن لیا، اور باقی سارے صحابہ کے بارے میں ہمارا ایمان ہے سارا کے اوپر۔ لیکن جو آگے تابعین، تبع تابعین کا دور آیا، اس میں پہلے دور میں امام کون ہیں؟ پہلے دور میں امام مالک، امام ابو یوسف، امام محمد۔ میں ان تینوں کے ناموں سے ذرا آگے چلتا ہوں۔ یہ تینوں، یا اب ان تینوں کو میں کہ تین امام، امام مالک، امام شافعی، امام ابو یوسف، امام محمد، یہ سارے ہوئے ہیں تبع تابعین کے دور کے، سارے تبع تابعین کے دور میں۔ تو یہ جو کہتے ہیں چار مذہب، چار مذاہب فقہ کے، فقہ کے چار مذاہب کب بنے؟ تبع تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں بڑے۔ تو ان کا دور دو حصوں میں تقسیم ہے، دو بڑے امام، دو چھوٹے امام۔ بڑے جو امام تھے ان کا دور کون سا ہے؟ جو امام مالک کا دور ہے، اور امام ابو حنیفہ کو تابعین میں سے تھے، لیکن ان کا کام جو ہے وہ تبع تابعین کے دور میں ہوا۔ ادھر امام مالک ہے اور عراق میں امام ابو حنیفہ ہے، یا امام ثوری ہیں، سفیان ثوری،
یہ اس دور میں ہوئے. اب پہلے دور میں بڑے بڑے دو مذہب کون سے ہیں؟ مالکی مذہب اور حنفی مذہب. دیز ور کمپائلڈ. یہ مذاہب جو ہیں یہ کمپائل ہوئے. کب کمپائل ہوئے؟ کب کمپائل ہوئے؟ تبا تابعین کے پہلے دور میں. ابو حنیفہ وہ تابعین میں سے تھے، لیکن مذہب جو ان کا ہے وہ کمپائل ہوا. کس دور میں؟ تبا تابعین کے دور میں. ان کے بعد دو اور امام آئے، امام شافعی اور امام احمد. یہ امام ہیں لیکن یہ بھی تبا تابعین کے دور میں. وہ تبا تابعین کے دور میں دور اول تھا، یہ تبا تابعین. تو چاروں مذاہب مکمل ہو چکے تھے. کب؟ تبا تابعین کے دور میں. تبا تابعین کے دور میں. تو آپ لوگوں نے نام تو سنا ہوگا اکثر کہ چار مذاہب فقہ کے، چار مذاہب فقہ کے. تو چاروں مذاہب فقہ کے کب مکمل ہوئے؟ چاروں فقہ کے مذاہب کب مکمل ہوئے؟ تبا تابعین کے دور میں. تو اب دین کی مکمل منزل کتنی؟ صحابہ، تابعین کے اہل علم اور تبا تابعین کے اہل مذاہب. تو مذاہب اربع چاروں ہو چکے تھے مکمل. پھر دین، آپ سمجھے نا میری بات؟ آپ تو خیر اردو پڑھے. دین مکمل کب ہوا؟ کہو. صحابہ کے دور میں. کب چلا مکمل؟ تابعین کے دور میں. چاروں مذاہب کب مکمل ہوئے؟ تبا تابعین کے دور میں. تو دین لینا ہے انہی سے. دین لینا ہے انہی سے. بھائی دین لینا کن سے ہے؟ انہی سے. میری بات اگر کوئی نہیں سمجھے تو کھڑا کر دیں تاکہ میں سمجھوں کہ میں پھر آگے نہ چلوں کہ یہ سمجھ نہیں رہے. اگر کوئی میری بات نہیں سمجھا تو میں ایک بڑی بات کہہ کر ابھی رخصت ہوں گا یا دعا کر دوں گا. ایک بڑی بات. لیکن اگر کوئی نہیں سمجھے تو obviously I request them to raise their hands so that I may be in a position to revise that. اپنی بات کو پھر میں کہوں گا. سمجھ گئے اگلی بات. میں بہت اہم بات کہنے آیا ہوں. 2 گھنٹے میں پہنچے لندن سے یہاں. کچھ تم بھی سنو، کچھ میں بھی کہوں. ایک بات بتانے آیا ہوں. ایک بات کی خاطر میں نے یہ سفر کیا جلدی سے. اور مجھے علم ہوتا کہ آپ نے اس میں حمد و ثنا پڑھنی ہے تو میں پہلے ان سے ریکویسٹ کر دیتا کہ پھر کسی دن پڑھ لینا. امام ابو حنیفہ کے نام پر جو مدرس کیا ہے اس کا بیک گراؤنڈ تو سمجھ لو. مکمل دین ہمارا کب سے چلا؟ صحابہ کے دور سے، سارے پیشوا. نمبر 2 کن سے؟ تابعین کے جو فقہا اور بڑے علماء اور محدثین، ان سے. پھر کب چلا؟ چاروں مذاہب سے جو مکمل ہوئے تبا تابعین کے دور میں. حنفی مذہب، مالکی مذہب اسی دور میں. شافعی مذہب اور حنبلی مذہب وہ بھی انہی ادوار میں. اس کے بعد دور آیا کن کا؟ محدثین کا. تو محدثین کا دور اس وقت ہے جب دین اپنی 3 منزلوں سے خیر القرون کرنی، ثم الذین یلونہم، ثم الذین یلونہم، ان کے دور میں دین مکمل تھا. خیر القرون میں محدثین کا دور تو بعد میں آیا. تو اب آپ نے دین لینا ہے یا صحابہ سے یا تابعین سے یا تبع تابعین سے. اگر آپ حدیث کی کتابوں سے دین لیں گے تو آپ اس دور سے چل رہے ہیں جس سے دین چلا ہی نہیں.
دین تو تینوں دوروں میں مکمل ہوا. مجھے حیرت آتی ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں بھائی دین سیکھنا ہے تو صحیح بخاری سے. بھائی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور سیاستہ کے پورے امام جو ہیں جن کی کتابیں ہم پڑھاتے ہیں، وہ سارے لوگ گزرے ہیں اگلے دور میں جب دین کی تینوں منزلیں، خیر قرون کی تینوں منزلیں پہلے مکمل ہو چکی تھی. ہم چار مذاہب کو ماننے والے ان کا ادوار کے ہیں جو تبع تابعین کی پیداوار. آگے حدیث کی کتابیں جو لکھی گئیں ان کو مطالعہ کر کے پتہ چلا کہ صحابہ کا دور حق، تابعین کا دور حق، تبع تابعین کا دور حق. ان سے بہت ہوتا ہے وہ علم جو ہمیں ان سے ملا. لیکن جو کہے کہ دین محدثین سے ملا، وہ تو اس حدیث پر نہیں کر رہا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. وہ چلا نہیں اس بات. یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو مجتہدانہ انداز میں کلام کرتے ہیں، لیکن دور ان کا محدثین کا ہے جبکہ ان سے پہلے دین منزلوں سے گزر چکا، تینوں منزلیں پا چکا. آپ علم کے لیے بخاری کا مطالعہ کریں لیکن عمل کے لیے نہیں. جو عمل کے لیے کرتا ہے وہ خیر القرون کی دولت پا ہی نہیں سکے گا.